امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک حکایت نقل کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے طویل عرصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ فلاں قوم اللہ تعالیٰ کی سوا ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور اپنا کلاڑا کاندھے پر رکھ کر درخت کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک شیخ کے روپ میں شیطان ملا اور پوچھنے لگا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ عابد نے کہا کہ فلاں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ تجھے اس سے کیا غرض؟ تو اپنی عبادت چھوڑ کر دوسرے معاملات میں کیوں پڑتا ہے؟ عابد نے کہا کہ یہ بھی میری عبادت ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تجھے ہرگز یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ چنانچہ دونوں لڑ پڑے۔ عابد نے اسے پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان اس سے کہنے لگا کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے یہ چیزیں ثابت کی ہیں، تجھ پر فرض نہیں، نہ تو اس کی درخت کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انبیاء ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا انہیں ان کی طرف بھیج کر انہیں حکم دیتا کہ اسے کاٹ دیں۔ عابد نے کہا کہ میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ دونوں پھر لڑ پڑے۔ عابد اس پر غالب آ گیا اور اسے بچھاڑ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ جب ابلیس عاجز آ گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تیرے لیے ایک تجویز ہے جس سے میرے اور تیرے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ تیرے لیے زیادہ بہتر اور نفع بخش ہے۔ عابد نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے چھوڑ دو پھر بتاؤں گا۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان بولا تم فقیر و حاجت مند ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، تم لوگوں پر بوجھ ہو، لوگ تمہاری خبر گیری کرتے ہیں۔ تم چاہتے ہوگے کہ تم اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کی غمخواری کرو، خود سیر ہو کر کھاؤ اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ عابد نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ شیطان نے کہا تم درخت کاٹنے کا ارادہ چھوڑو اور واپس چلے جاؤ، میں ہر رات تمہارے سرانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا۔ جب صبح اٹھو انہیں اٹھا لینا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے بھائیوں پر صدقہ کرنا، یہ تمہارے اور مسلمانوں کے لیے درخت کاٹنے سے زیادہ مفید ہے۔ درخت کاٹنے سے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہوگا، نہ ہی تمہارے مسلمان بھائیوں کو کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی جگہ دوسرا درخت لگا دیا جائے گا۔ عابد نے شیطان کی بات میں غور و فکر کیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا اس نے سچ کہا ہے، میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ مجھ پر اسے کاٹنا لازم ہو، اور نہ ہی اللہ عز و جل نے مجھے اسے کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ میں اس پر عمل نہ کرنے سے گناہگار ہو جاؤں گا۔ جو کچھ اس شیخ نے کہا اس میں زیادہ نفع ہے۔ چنانچہ عابد نے شیطان سے عہد و پیمان اور قسم لے لی اور اپنے عبادت خانے کی طرف لوٹ آیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کے سرانے 2 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں اٹھا لیا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، لیکن تیسرا دن اسے کچھ نہ ملا۔ غصے میں آ گیا اور کلاڑا کاندھے پر رکھ کر درخت کاٹنے کی طرف چل دیا۔ راستے میں پھر شیطان شیخ کی صورت میں ملا۔ اس سے کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس پر قدرت نہیں رکھتے، تم اسے نہیں کاٹ سکتے اور نہ اس کام کو کر سکتے ہو۔ چنانچہ عابد نے اسے پکڑ کر پہلے کی طرح گرانا چاہا۔ شیطان نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر شیطان نے اسے پکڑ کر بچھاڑ دیا۔ اب وہ عابد شیطان کے سامنے چڑیا کی طرح تھا۔ ابلیس لائن
چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عابد نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو اس سے کہا کہ اے فلاں مجھے چھوڑ دے اور یہ بتا کہ تو مجھ پر کیسے غالب آ گیا، حالانکہ پہلی مرتبہ میں تجھ پر غالب آ گیا تھا۔ شیطان نے کہا کہ پہلی مرتبہ تجھے اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ آیا تھا اور تیری نیت آخرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے ہاتھوں میں مغلوب کر دیا، جبکہ اس مرتبہ تجھے اپنی ذات اور دینار کے لیے غصہ آیا، میں نے تجھے پچھاڑ دیا۔